السلام علیکم سامعین، قیام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں پروگرام یہ ہے میرا پاکستان سے میں ہوں عابد سولنگی۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم آپ کو ان شخصیات سے ملواتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنا نام روشن کیا بلکہ اپنے ساتھ وطن عزیز اور ہم وطنوں کے لیے بھی مشعل راہ بنے اور ملک و قوم کی خدمت کی۔ اسی حوالے سے آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعلق موسیقی سے ہے۔ آپ نے گزشتہ 4 دہائیوں سے موسیقی میں ہونے کے ساتھ ساتھ سینکڑوں ایسے شاگرد بھی تیار کیے ہیں جو اس وقت بین الاقوامی سطح پر بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ آپ خود ایک موسیقی کی دنیا کا چمکتا دمکتا ستارہ ہیں۔ جی ہاں، ان کا نام ہے سلطان احمد خان۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا، جیسے کہ میں نے اپنے سامعین کو بتایا کہ آپ کا تعلق موسیقی سے ہے اور آپ نے سینکڑوں شاگرد ایسے تیار کیے ہیں اور اب بھی ہو رہے ہیں، تو آگے اس سلسلے میں بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں بنیادی تعلیم، آپ کا جنم کہاں پہ ہوا، اپنے بچپن کے بارے میں ہمارے سامعین کو کچھ بتائیں۔ بالکل عابد صاحب، میں یہیں حیدرآباد میں پیدا ہوا اور لطیف آباد سے میرا تعلق، لطیف آباد حیدرآباد میں۔ بس ایک شوق تھا موسیقی کا کہ اس طرف رغبت ہونا شروع ہوئی، صحیح، اور دلچسپی بڑھتی گئی اور اس حوالے سے بس میوزک کی تلاش میں لگے رہے کہ کوئی کچھ اساتذہ سے کچھ سیکھیں اور ان کی طرف جائیں، مائل ہوں۔ تو میرے استاد تھے، جب میں نے شروع کیا میوزک تو میرے استاد ہیں سید شوکت علی شاہ۔ صحیح۔ تو ان سے میں نے یہ انگلش ساز کی اور ٹریننگ لی، سیکھا انہیں، اور سنگنگ بھی وہیں سے شروع کی۔ صحیح۔ کون سا دور، کیا دور؟ یہ دور تھا 1980۔ اچھا، 79-80s میں جو ہے نا میں نے شروع کیا میوزک اور وہاں پہ سیکھتا رہا، اور پھر کچھ عرصے سیکھ کے تھوڑا بہت گانا بھی شروع کیا، تو گاتے رہے۔ تقریباً میں نے 20 سال میں نے باقاعدہ اسٹیج کیے، پرفارمنس کی پاکستان۔ یہاں بڑھنے سے پہلے سلطان صاحب یہ بتائیں گے کہ آپ نے سیکھنے سے پہلے یہ جستجو، یہ جوش کہاں سے آپ کو آیا؟ مطلب آپ کے خاندان میں تو میرے خیال میں کوئی بھی گانے والا نہیں ہوگا، یہ شوق کہاں سے پیدا ہوا آپ کو؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میرے 7 پشتوں میں میوزک کسی نے نہیں کیا۔ جی جی بالکل، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ آپ یہ جانتے ہیں میرے والد صاحب انجینئر تھے اور میں خود بھی جو ہے نا بی ٹیک میں نے کیا الیکٹرک میں، اور یہ میرا شوق رہا۔ بس اجازت تو نہیں تھی کیونکہ وہ گھر میں کہیں میوزک تھا ہی نہیں، مگر ایک جنون تھا، ایک شوق تھا، پتہ نہیں کہاں سے، کیا پتہ نہیں، شاید اللہ نے مجھے اسی طرف بھیجنا تھا اور میں اس طرف چلا گیا۔ صحیح۔ سیکھتا رہا، بہت سارے ہرڈلز آئے، بہت ساری پرابلمز آئیں۔ بہرحال جب منزل کی طرف آپ جاتے ہیں تو بہت سارے راستے میں پتھر بھی ہوتے ہیں، مشکلیں بھی ہوتی ہیں، ان کو کراس کرنا ہوتا ہے، ان سے لڑ کے آگے نکلنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو شروعاتی مشکلات تھیں کون کس ٹائپ کی تھی معاشرے میں؟ جیسے فیملی سے اسٹارٹ ہوتی ہیں تو اپنے گھر سے ہی اسٹارٹ تھیں، پھر دوستوں میں یا محلے میں کون سے ایسے تھے، تو ان کو آپ نے ٹیکل کیسے کیا، کیسے ان کا سامنا کیا؟ اور عابد صاحب، اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ کیونکہ گھر سے سب سے پہلی مشکل مجھے گھر سے تھی۔ اچھا، گھر والے میوزک کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ وہاں سے بہت پرابلمس تھی، اجازت ہی نہیں مل رہی تھی نا، اور اس کے لیے آپ یقین کریں کہ آج چلے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ میں اس کے لیے میں نے مار بھی کھائی ہے نا ٹھیک ٹھاک اپنے والد سے بھی، کہ کیا تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو یہ گانے بجانے کے۔ صحیح۔ خیر وہ مارے بھی کھاتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جب میں واپس آتا ہوں گھر پہ تو گھر پہ مجھے پھلانگ کر کود کر آنا پڑا گھر میں، کیونکہ تالا لگا دیتے تھے کہ یہ کہاں گئے۔ صحیح۔ اور کئی مرتبہ تو جو ہے نا وہ رات میں بھی میری پٹائی ہوئی کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو۔ بہرحال یہ کہ بہت ساری چیزیں تھیں۔ پھر اس کے بعد جب انہیں یہ پسند ہی نہیں تھا گھر والوں کو، تو فائنینشلی بھی پرابلمس آئی کہ میں سیکھ رہا ہوں تو وہ جو اس کا ہدیہ یا فیس جو ادا کرنی ہوتی اس کے لیے بھی، ویسے تو میں بہت لاڈلا تھا بالکل، مگر یہ اس کو سکھانے کے لیے مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملتا تھا۔ پھر میں اپنی پاکٹ منی سے ہی ان چیزوں کو افورڈ کرتا تھا۔ صحیح۔ اور مجھے کوئی کنوینس بھی نہیں دیتے تھے، میں پیدل آتا تھا، پیدل جاتا تھا۔ بہرحال گھر سے کافی دور تھا، تقریباً 3 کلومیٹر میں پیدل چل کے جاتا تھا، پیدل آتا تھا۔ اس طرح لگے رہے، سیکھتے رہے، کرتے رہے چھوٹا چھوٹا۔
آپ نے کیا پرفارمنس تھی آپ کی لاسٹ پرفارمنس جس سے آپ کے والدین جو یا آپ گھر والے وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے آپ کے دروازے کھول دیے, آپ کو منع کر رہا جو ہے نا سلسلہ یہ بند کر دیا یا آخر تک منع کر دیا؟ ہاں وہ ایسا ہی ہے کہ جو چیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لودھی ہیں, بائی کاسٹ لودھی ہوں, میں پٹھان ہوں, تو ہمارے یہاں تو جو منع تھا تو وہ منع ہی رہا. بہرحال میں شادی ہونے کے بعد بھی مجھے ڈانٹ پڑتی رہی, مارنا کم ہو گیا مگر ڈانٹ ضرور پڑتی تھی کہ یہ کیا لگا رکھا ہے. بہرحال مجھے میرے والد صاحب نے جو ہے نا, والدہ کی طرف سے ایسا تھا کہ وہ مجھے سپورٹ کرتی تھی, کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ چھپ چھپ کے مجھے کھانا بھی دے دیتی تھی اور ڈانٹتی بھی رہتی تھی اور کہتی ہیں تو کہاں جا رہا ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے, تیرے والد ناراض ہوں گے. بہرحال وہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر تک جب مجھے یاد ہے اپنا, جب میری شادی ہوئی تو ہمارے یہاں کنسرٹ تھا اور میرے ہی بینڈ لگا ہوا تھا وہاں. اچھا. اور وہاں پہ ہم نے پرفارم کیا. جب میں نے پہلا گانا گایا تو میرے والد صاحب گھر میں ہی تھے. انہوں نے آپ کی آواز سنی؟ انہوں نے میری آواز پوری سنی اور میری پھوپھی تھی تو انہوں نے بولا آؤ تم بھی باہر آ جاؤ دیکھ لو. تو انہوں نے بولا نہیں, بولا ویسے گاتا اچھا ہے. واہ واہ واہ. بس تو آپ کے والد کے ہی کمنٹ سے کہ گاتا اچھا ہے. ہاں بس اندر ہی سنا, انہوں نے باہر تو نہیں آئے وہ دیکھنے پروگرام, مگر وہ اندر سے پھوپھی کو کہا, انہوں نے بولا گا تو اچھا رہا ہے. اور یہ بس ایک میرے لیے بہت, یعنی کہ آپ نے پروو کر کے دکھایا کہ جو آپ کے بارے میں تاثر تھا آپ کے والد کا, اسی کو کہتے ہیں کہ اپنا لوہا منوانا. بس ایسے ہی آپ نے وہ لوہا منوایا شاید, یہاں سے میرے خیال میں آپ کا. ہاں بس وہ کہ تھوڑا سا مار پڑنا کم ہو گئی, تھوڑی سی پرابلمس کم ہو گئی, تھوڑا سا صرف ڈانٹ تک رہ گیا, طوفان بہت تھم گیا. بس اس طرح یہاں سے آ کے پھر وہ چیزیں چلتی رہی. اور بس منزل کی طرف رواں دوا رہے. تو میں نے گٹار سیکھا اسی دوران. میں نے استاد سید شوکت علی شاہ, ان سے گٹار کی بورڈ یہ میں نے انہیں سے سیکھا. اچھا کلاسیکل کے لیے مجھے بڑا جنون تھا کہ میں کچھ کلاسیکل سیکھوں. تو میں نے اس کے لیے, اب میرے پاس ذرائع بھی کم تھے, پھر میری جاب ہو گئی. جاب ہوئی تو اس کے بعد میرے پاس ذرائع آ گئے کہ میں کچھ اسٹرگل کر سکوں. تو کیونکہ گھر والوں کو پیسوں سے دلچسپی نہیں تھی, وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کما رہے ہو اپنا کرو. تو یہ اللہ کا شکر تھا کہ پرابلم نہیں تھی اس زمانے میں. جب میں جاب پہ ہو گیا تو میں نے پھر جو ہے میں پھر یہاں سے ہندوستان گیا کلاسیکل سیکھنے. میوزک باؤنڈریز کو ختم کرتا ہے, تو وہاں بس سیکھنا تھا. وہ سیکھے, استادوں کی خدمت کی وہاں پر. استاد خورشید خان پٹیالہ گھرانے سے, دہلی میں نے ان سے سیکھا. وہاں پھر میں ہر 6 مہینے بعد 4 مہینے کے لیے وہاں جاتا تھا اور سیکھتا رہا. اس طرح تقریباً 7 مرتبہ میں ہندوستان گیا اور تھوڑا بہت وہاں سے اپنے لیے سیکھا. اور جو مجھے آتا ہے وہی میں نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا. اور آج تک وہی میں سکھا رہا ہوں, اور اس میں سے بہت سارے لوگ مستفید ہوئے. بالکل. سامعین آپ کو بتاتا چلوں کہ استاد سلطان لودھی صاحب جو ہیں گانے کے ساتھ ساتھ ایک ردم کے بارے میں اچھی نالج رکھتے ہیں اور ایک بہترین موسیقار ہیں. موسیقار کے حوالے سے یہ ریڈیو پاکستان میں باقاعدہ موسیقی مختلف گیتوں کے دیتے رہے ہیں. سلطان صاحب آپ جیسے کہ بات کہہ رہے تھے, مطلب یہ سارا سیکھ کر آئے, پھر سکھانے کا سلسلہ جاری رہا. تو آپ بھی والد ہیں جیسے کہ, ٹھیک ہے, تو آپ کے بچے بھی ہیں. آپ وہی چیز جب وہ یاد کرتے ہوں گے کہ آپ کو ڈانٹ پڑتی ہوگی, تو یقیناً یہ چیز تو آپ ختم ہو گئی نا, کہ ایک بنیاد آپ کی طرف آ گیا. اب آپ اپنے جیسے دوسرے شاگردوں کی طرح اپنی اولاد میں بھی یہ چیز جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے ایک جینیٹیکلی. تو وہ کم سے کم یہ چیز تو نہیں ہوگی نا, آپ نے کسی کو ڈانٹا کہ موسیقی کیوں سیکھ رہے ہیں؟ نہیں, بلکہ میں نے تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے عابد صاحب. میں نے تو کیونکہ یہ جو تکالیف میں نے برداشت کی اور جو ریسٹرکشنس میرے لیے آئیں میرے کام کے سلسلے میں, میرے شوق کے سلسلے میں, تو میں نے اپنے بچوں کو کبھی نہیں ڈانٹا اس پہ. میں نے کہا اگر آپ نے کرنا ہے, آپ کو شوق ہے, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ زبردستی کرو, کیونکہ وہ سب پڑھ رہے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ زبردستی کوئی چیز کی جائے. کیونکہ یہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے میوزک. میں نے انہیں یہ اجازت ضرور دی, اگر تمہیں کرنا ہے تو کرو, میں سکھاؤں گا. تو میرے 2 بیٹے ہیں جو باقاعدہ سیکھتے ہیں, اور اپنا ایک تو صوفی کی طرف ہے, صوفی کلام کی طرف سبطین احمد خان, اور دوسرا ہے ادین احمد خان, وہ گٹار اور سنگنگ سیکھ رہے ہیں. تو یہ دونوں بیٹے میرے کر رہے ہیں. اور کیونکہ شاگرد بھی ساتھ تمام بیٹے ہوتے ہیں, ان میں بہت سارے بیٹے میرے اور بھی ہیں جنہیں میں نے سکھایا, اور یہ عمل اور یہ کام ابھی جاری ہے.
زبردست. اب جب تک زندگی ہے انشاءاللہ یہی ایک شوق ہے, یہی ایک سسٹم ہے جو لے کے چلنا ہے. جنرل ایک رائے ہوتی ہے کہ اچھا دوست جو ہے نا زندگی میں بہت ملنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آج کل جو موسیقی سیکھ رہے ہیں آپ کے پاس بہت سارے شاگرد ہوں گے, اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں, تو یہ جو ہنر سیکھنے کا جو گیپ آیا ہے بیچ میں, تو موسیقی کو لے کر آپ تعلیم کے ساتھ کیسے مشابہت دیں گے, کیسے تشبیہ دیں گے کہ یہ موسیقی کے جو تعلیم میں بھی ہیلپ کرتی ہے, مدد دیتی ہے, کس حوالے سے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میوزک اچھا نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, تعلیم یافتہ لوگ میوزک کی طرف ہیں. اور عابد سولنگی خود آپ ایک پروڈیوسر ہیں, سینئر پروڈیوسر بھی ہیں, جی اور آپ سامنے میرے بیٹھے ہیں, اور آپ خود پیانسٹ ہیں, جی اور آپ خود گٹارسٹ ہیں, اور ماشاءاللہ آپ کے بابا بھی گاتے ہیں. تو یہ دیکھیں نا کہ ایک کمیونیکیشنس کی ڈگری لے کر پروڈیوسر ہو کر وہ کر رہا ہے. صحیح. اسی طرح میرے ایک اور شاگرد بھی ہیں, دوست بھی ہیں, عظیم الرحمان, وہ بہت اچھے گٹارسٹ ہیں. ابھی یہ تعلیم, بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جو میوزک کرتا ہے اس کے لیے دوسری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. صحیح. اس کی میموری بہت اچھی ہو جاتی ہے, وہ بہت چیزوں کو آبزرو کرنے لگتا ہے, وہ پک کرنے لگتا ہے. ایک عام بندے میں اور ایک میوزک کے بندے میں ایک بڑا فرق ہے. بڑا فرق ہے, وہ اس تخلیق کے نظریے سے دیکھتا ہے, تخلیق کے نظریے. اور دوسری بات یہ کہ کیونکہ میوزک ایک واحد ایسی چیز ہے, سر اور لے, جو نظر نہیں آتی, محسوس کی جاتی ہے. اچھا, وہ صرف محسوس کرنی ہوتی ہے, اور جو چیز اور صحیح بھی کرنی ہوتی ہے. اچھا, جو چیز بغیر دیکھے محسوس کر کے صحیح کرنی ہو اور دیکھی ہوئی چیزیں تو پھر آسان ہو جائیں گی نا. واہ 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 واہ. سلطان صاحب, آگے چلنے سے پہلے ہم سامعین کو کیا سنا رہے ہیں ابھی؟ میرا ایک کلام ہے, کلام اقبال. واہ واہ. علامہ اقبال صاحب کی ایک پوئٹری ہے, اور وہ میرے خیال میں آئی تھنک مجھے یاد پڑتا ہے کہ 75 سال ہمارے جو ہو گئے ہیں, تو یہ ایک ایسے بحر تھا, ایسی شاعری تھی جو مجھے بہت چھوئی. اور وہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ آئے ہیں تو اللہ کیا ان سے کہہ رہا ہے, یہ سوچ رکھ کر کلام اقبال, علامہ اقبال صاحب نے یہ لکھا. تو وہ میں نے دیکھا کہ یہ اتنی خوبصورت شاعری ہے اور یہ ابھی تک کمپوز نہیں ہوئی. تو مجھے اس نے چھوا کہ میں نے کہا یہ پیغام ہے جو لوگوں تک جانا چاہیے. بالکل, اور یہ شرف آپ نے حاصل کیا. یہ بس میں نے اس کو کمپوز کیا اور میں نے اسے گایا بھی. کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. واہ واہ. یہ آپ کو میں سناتا ہوں. کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس جلوائے بے پردہ کو پردوں میں چھپا دے. ایام جدائی کے ستم دیکھ, جفا دیکھ. بے تاب نہ ہو مارکہ بیم و رجا دیکھ. کھول آنکھ زمیں دیکھ, فلک دیکھ, فضا دیکھ. ہے تیرے تصرف میں یہ بادل, یہ گھٹائیں, یہ گنبد افلاک, یہ خاموش فضائیں. یہ کوہ, یہ صحرا, یہ سمندر, یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں. آئینہ ایام میں
آج اپنی ادا دیکھ. سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے, سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے. دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے, ناپید تیرے بہرے تخیل کے کنارے. پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تعمیر خودی کر عصر آہے رسا دیکھ. خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شرن, آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں. جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں, جنت تیری پنہا ہے تیرے خون جگر میں. اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دے. سامعین, پروگرام آپ سن رہے ہیں, یہ ہے میرا پاکستان. جی سلطان صاحب, بات چل رہی تھی علامہ اقبال سے پہلے کمپوزیشنز کی, ان کے سلسلے میں آپ کا اپنا اکیڈمی بھی ہے جہاں پہ آپ موسیقی سکھا رہے ہیں. تو یہ جو اکیڈمی کھولی شروعات اور پھر اب تک یہ کتنے شاگرد کیے ہیں اور کون کون سے ایسے شاگرد آپ نے انٹروڈیوس کروائے ہیں؟ اپنے سامعین کو شروع میں ابتدائی میں بتایا کہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کے شاگرد اپنا لوہا منوا رہے ہیں اور پرفارم کر رہے ہیں. اصل میں ہوا یہ عابد کہ جب ہم یہاں میں گاتا تھا تو میرے استاد کے پاس سید شوکت علی شاہ کے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹ آتے تھے سیکھنے. تو میں سینئر ہو گیا تھا وہاں, کرتے کرتے تھوڑا سا مجھے آ گیا تھا بقول استاد کے, کیونکہ میوزک تو نہیں آتا ایک دم, مگر استاد کہتے کہ تو اب بہتر ہو گیا ان سے, تو ان کو تو ڈیل کر. تو میں کہتا استاد آپ کی موجودگی میں, بولا یار میرے پاس وقت نہیں ہوتا اتنا, اب تم جو ہے نا نہیں ڈیل کرو. اور وہ انہوں نے مجھے اس طرف لگا دیا. اب میں کرتا رہا تو وہ کیونکہ یعنی کہ ایک قسم کی ایک اجازت ہوتی ہے استاد کی, بغیر اجازت کے آپ نے دیکھے ہوں گے آرٹسٹ پرفارم ہی نہیں کرتا. یہی بات ہے. تو انہوں نے مجھے اس طرف لگا کہ تم سکھاؤ سلطان, تم نے سکھانا ہے. میں نے کہا استاد آپ کی موجودگی میں کیسے انہیں سے بولے, میں کہہ رہا ہوں. ان کی پھر حکم تھا, میں نے تھوڑا بہت سکھانا شروع کیا, جو بھی میں نے ان سے سیکھا تھا الف بے وہ سکھانا شروع کیا. اس کے کچھ عرصے بعد وہ پھر ڈسٹرب ہونے لگے, بولا یار یہ شور ہوتا ہے, تم اب اس سے علیحدہ کر کے سکھاؤ. بولو ایک جگہ لو, اکیڈمی کھولو. میں نے کہا استاد آپ کی موجودگی میں میں اکیڈمی کیسے کھول سکتا ہوں؟ بولے میں اجازت دے رہا ہوں. انہوں نے مجھے اجازت دی, خود اس کا فیتہ کاٹا میرے استاد نے. اچھا واہ, افتتاح کیا, یعنی کہ افتتاح کیا اس کا. اور پھر میں نے وہ کام ان بچوں کو جو وہاں سیکھتے تھے وہ وہاں شفٹ ہو گئے, اس طرح پھر وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. اور یہ تقریباً 25 سال سے میں لوگوں کو سکھا رہا ہوں. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے جو مجھے آیا, میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے. مجھے جو بھی الف بے آتی ہے, جو بھی میں نے سیکھا, وہ لوگوں کو ایمانداری کے ساتھ میں نے ہمیشہ دیا, دل سے سکھاتے, دل سے سکھایا. اچھا وہ اب اس اکیڈمی میں بہت سارے لوگ, عابد آپ کو بھی معلوم ہے اور میں اپنے سامعین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ سیکھنے کی نہ کوئی عمر ہوتی ہے اور نہ کوئی وقت ہوتا ہے. بالکل, آدمی زندگی بھر سیکھتا ہے. میں آج بھی سیکھ رہا ہوں. اور یہی ایک وہ ہے کہ میں روز بیٹھتا ہوں اور روز کچھ نہ کچھ مجھے اچیو ہوتا ہے, ڈسکور ہوتا ہے, میں سیکھتا رہتا ہوں. صحیح. تو اس اکیڈمی میں تقریباً 25 سال میں آپ دیکھیں کہ میں نے جو ہے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سکھایا. اس اکیڈمی میں بھی اور کچھ نجی اسکول ہیں, اس میں بھی میں ایز اے میوزک سکھاتا رہا. تو وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں. تو اس میں نام تو خیر ہے کوئی, اب یہ ڈیوریشن ہے. صحیح. جتنا ڈیوریشن میں جو بندہ
جتنے پیریڈ جتنا محنت کر کے جتنے وقت میں جتنی دیر میرے پاس رہے گا یا سیکھے گا وہ اتنا کام کر رہا ہے، اور بہت سارے لوگ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اس میں 2007 میں جنید شیخ تھے جو ہندوستان سارے گاما پا میں بھی جو ہے نا فائنل تک گئے. واہ واہ زبردست. بڑی پذیرائی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت رکھی. اور میں وہاں سے ان پروگرام میں یہاں حیدرآباد سے لائیو تھا ٹیلی فون پر. اور یہ ایک اعزاز کی بات تھی کہ میرے ایک بچے نے ریپرزینٹ کیا پاکستان کو ہندوستان میں جا کر، اور اپنا لوہا منوایا، اپنے شہر کا، اپنے ملک کا، اپنی قوم کا. یہ فخر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخشا. ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں کراچی میں، حیدرآباد میں اور لاہور میں، اور ایک اور ابھی جو اس وقت سیلیبریٹی ہے جو انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہے. بالکل ہم وہی نام سامعین یقیناً سننا چاہتے ہوں گی کہ جی بالکل وہ آپ اپنے الفاظ سے خود. وہ ہے اسرار شاہ. اسرار شاہ ماشاءاللہ بہت فیم ہے، اور سید اسرار شاہ فیم ہے اور انٹرنیشنل آرٹسٹ ہے. اور جنہوں نے بہت، میں کچھ گانے بتا دوں، شاید ہو سکتا ہے کچھ لوگ نام سے نہ پہچان پائیں، اور وہ اس وقت انٹرنیشنل سیلیبریٹیز ہیں. اور میں کیونکہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے میرے سامعین جو ہیں وہ نام سے نہ جانتا ہوں، تو میں کچھ گانوں کا ذکر کروں گا. جی تو ان گانوں سے یقیناً ضرور جانتا ہوں. مشہور گیت، مشہور جو گیت ہیں، کیونکہ وہ صوفی کو زیادہ گاتے ہیں، مگر انہوں نے آل کائنڈس گانے ہیں. بالکل. پاکستانی فلمز کے اندر بھی بہت سارے سانگز گائے، جیسے کہ اپنا قائد اعظم زندہ باد میں بھی گائے، اور عابدہ جی کے ساتھ، عابدہ پروین صاحبہ کے ساتھ بھی انہوں نے ڈویٹ گایا. پہلی دفعہ عابدہ جی نے کسی کے ساتھ گایا. اور ابھی جو ہے ایک ان کا گانا بہت مشہور ہوا، شکر ونڈا رے. شکر ونڈا رے، ہاں بالکل. یہ تو مشہور پاکستان میں، مشہور پاکستانی. وہ کہتے ہیں کہ زبان زد عام ہے، بچہ بچہ گا رہا ہے. اس کے بعد ایک گانا ان کا اور بھی تھا، وہ تھا افغان جلیبی. اور ایک انہوں نے وہ بھی گایا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. یہ بھی انہی کی آواز میں. اور اس طرح بہت سارے گانے جو انہوں نے گائے. اور ابھی مسلسل اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بہت مصروف اور بہت فیم آرٹسٹ ہیں. زبردست. یقیناً اسی طرح اور بھی آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں گے بالکل جو اس فیلڈ میں ہوں گے. آخری گیت کون سا ہمارے سامعین کو آپ سنوانا پسند کریں گے؟ ایک سانگ تھا جو میں نے گایا تھا، ہم 3 شاگرد استاد نے مل کے گایا تھا جب میں لاہور گیا. اچھا. مطلب جے علی لاہور میں ایک موسیقار ہے، بہت اچھا، بہت بڑا نام ہے اس کا، اور اچھا کمپوزر ہے اور سنگر بھی ہے خود. اور ایک سید اسرار شاہ اور میں لاہور گیا. اصل میں یہ اس کا واقعہ کچھ ایسا ہے کہ میں لاہور میں گیا تو اپنے اسٹوڈیو وہاں بیٹھے رہے، تو میں گانا کا موڈ ایک عرصہ ہو گیا گائے ہوئے، تو اب بہت کم گانے کو ملتا ہے، سکھانے کی طرف لگ گئے تو اس طرف ذرا تھوڑا سا کم رجحان رہا. تو ان دونوں نے کہا کہ استاد ہم آپ کے ساتھ ایک گانا گانا چاہتے ہیں. واہ. تو میں نے کہا یار مجھے کیوں گوا رہے ہو، تم لوگ گا رہے ہو بہت اچھا گاتے ہو، مجھے کیوں گوا؟ بولے نہیں بس ہم چاہتے ہیں کہ باپ اور بیٹے دونوں گائیں. صحیح. واہ واہ. تو وہ گانا تھا. میں نے کہا کون سا؟ بولا استاد آپ کی وہ کمپوزیشن ہے آج مورے گھر. آج مورے گھر. تو پھر ہم نے جو ہے نا وہاں ریکارڈ کیا. وہ کچھ ایسا تھا کہ آج مورے گھر آئے سجن، تھوڑا سا نیم کلاسیکل ٹائپ کا. موہے نہ تجھے کروں کیا میں جتن، موہے نہ سوجھے کروں کیا میں جتن، آج مورے گھر آئے سجن. آج مورے گھر آئے سجن، آج مورے گھر آئے سجن، موہے نہ سوجھے کروں کیا میں جتن، موہے نہ سوجھے کروں کیا میں جتن، آج مورے گھر آئے سجن، آج مورے گھر آئے سجن.
पास में बैठूं कैसे, हाय डर लागे नजरे मिलाऊं या मैं नजरें चुराऊं। आज मोरे घर आए सजन, आज मोरे घर आए सजन। तूने दिल पे पैर रखा तो तूने सुन ली चाह, अंग अंग मेरा नाचे गाए लहू करे अलाप। तू तो मुझ में यूं बहता है जैसे बहती सांस, तू हो पास तो सब पुण्य, तेरे बिन सब पाप, तेरे बिन सब पाप, तेरे बिन सब पाप। बहुत खूब, ज़बरदस्त। यानी कि ये गाना आपने लाहौर में भी रिकॉर्ड किया, कंपोज किया और पिक्चराइजेशन भी वहीं पे की। बहुत ज़बरदस्त। यकीनन हमारे सामने आपका इंटरव्यू ये सुन के महसूस हुए होंगे। और आखिर में जो यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे नई नस्ल, उनके हवाले से आप पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही दूंगा, एक छोटा सा पैगाम है कि जनरेशन कोई भी हो, उसमें अगर अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। वाह। और मैं हमेशा पहला लेसन अपना यही देता हूँ, रिस्पेक्ट टू योर सीनियर्स। अपने असातिज़ा का, अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का और अपने सीनियर्स का आपको अदब करना है। वाह। अदब से बनती है सब कुछ ना, कहते हैं कि वो पहला करीना है मोहब्बत का, अदब। वाह। तो इस तरह अदब के बगैर कुछ नहीं है। और रही बात मौसीकी की, तो मौसीकी आपको, आपके माइंड्स को खोलती है, समझ में आता है, आपके फीलिंग्स को बढ़ाती है, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। तो ज़रूर सीखें, इसमें कोई बुरी बात नहीं। हाँ, सिर्फ एक चीज़ है कि आप कोशिश ये करें कि बुरी चीज़ों से मौसीकी सीखें ना सीखें, मगर बुरी चीज़ों से बचें, वो किसी भी फील्ड में हो। और म्यूज़िक का तो अभी बहुत वास्ट फील्ड है, बिल्कुल अभी वास्ट फील्ड है। और अभी बहुत सारी जो है ना, इस वक्त लोग इस तरफ आ रहे हैं, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। तो इसको अगर आप अच्छे वे में करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं है, वैसे करना चाहिए। बेशक, ज़बरदस्त, बहुत खूब। सामीन, डायमंड जुबली की तकरीबात के सिलसिले में आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे थे। ये है मेरा पाकिस्तान और मैं हूँ आबिद सोलंकी और मेरे साथ मौजूद थे सुल्तान अहमद खान। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।